السلام علیکم یا ایھا الطلباء الاعزاء الاتقیاء، بارک اللہ فی علمکم وعملکم۔ بالامس فی هذه الدراسة درسنا أسئلة السادسة والخامسة، واليوم ندرس إن شاء الله السؤال السابع والسؤال الثامن من هذا الدرس۔ السؤال السابع هي أشر إلى ما يأتي في الجمل التالية من المفاعيل وبين أنواعها۔ اشر اشارہ کرو یعنی بیان کرو، الی ما یاتی فی الجمل التالیہ، ما یاتی جو آ رہا ہے، فی الجمل التالیہ آنے والے جملوں میں، من المفاعیل مفعول، اس کی طرف اشارہ کرو، وبین انواعها اور اس کی قسم بھی بیان کرو۔ تو عربی کے اندر جو مفعول ہے، جس کو ہم انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، جس کے اوپر کام واقع ہوتا ہے، اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ مفاعیل خمسہ ان کو کہا جاتا ہے۔ مفاعیل خمسہ میں پہلا مفعول جو ہے وہ ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ اس مفعول کو، اس آبجیکٹ کو کہیں گے جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر مفعول فی ہے۔ مفعول فی کا مطلب یعنی ظرف زمان یا ظرف مکان، یعنی وہ وقت یا وہ جگہ جس جگہ پہ وہ کام واقع ہوا ہے، اس جگہ کو مفعول فی کہا جائے گا۔ اس آبجیکٹ کو، اس مفعول کو مفعول فی کہیں گے۔ تیسرا مفعول ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق، اس کی پھر آگے 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ یعنی مفعول مطلق یا تو کبھی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ضرب تو ضربتین، یا حفظ تو درستین، میں نے 2 سبق یاد کیے ہیں۔ تو اب اس طرح جس میں تعداد کو بیان کیا گیا ہو وہ مفعول مطلق ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اس فعل کی حیت، فاعل کی کیفیت کو بیان کیا جائے، یعنی جو کام کرنے والا ہے، سبجیکٹ ہے، اس کی اگر وہ کیفیت کو بیان کر رہا ہو تو اس کو بھی مفعول مطلق کہیں گے۔ جیسے جلس الطالب جلسۃ الاستاذ، کہ طالب علم اس انداز سے بیٹھا جس انداز سے استاذ بیٹھتا ہے، تو استاذ کے بیٹھنے کی طرح طالب علم بیٹھا۔ تو یہاں پہ جلسۃ الاستاذ جو مفعول ہے یہ مفعول مطلق ہے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے اس میں مفعول لہو۔ مفعول لہو میں یہ ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ اس ورب کی، اس فعل کی علت بیان کرتا ہے کہ یہ فعل کیوں ہوا ہے۔ جیسے قامت طالب یا قامت طلباء، طلباء کھڑے ہو گئے، احتراما للاستاذ، استاذ کے احترام میں۔ تو اب یہ احتراما جو مفعول لہو ہے، یہ اس قیام کی علت بیان کر رہا ہے کہ وہ کیوں کھڑے ہوئے، اپنے اساتذہ کے احترام کی خاطر۔ تو ایک 5واں مفعول ہے، وہ ہے مفعول معہ، جو معیت کے اوپر یعنی ساتھ ساتھ کسی کام کا، جیسے سرت والنہر، میں نہر کے ساتھ ساتھ چلا، تو اب یہاں پہ نہر جو ہے یہ مفعول معہ ہے۔ تو یہ 5 مفعول ہیں جن کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے، اور یہ 5 مفعول یعنی 5 جو آبجیکٹس ہوں گے، اسم ہوں گے، یہ منصوب ہوں گے۔ منصوب مینس کہ ان کے اوپر زبر آئے گی۔ اور اب کہتے ہیں کہ اشر الی ما یاتی فی الجمل التالیہ من المفاعیل، یہ جو جملے ہیں ان کے اندر جو مفعول بیان کیے گئے ہیں، مفعول کی جمع مفاعیل ہے، تو ان مفاعیل کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ مفعول ہے۔
اور ساتھ ہی بین انواعہ، اس کی قسم بھی بیان کرنی ہے کہ یہ کون سی قسم ہے۔ الجزء الالف، اکلت خبزا، میں نے روٹی کھائی۔ اکلت فعل ہے، اس میں جو فاعل ہے وہ پروناؤن ہے، یعنی میں، انا، میں نے کھائی۔ تو خبزن، روٹی کے اوپر چونکہ کام واقع ہوا ہے وہ مفعول ہے، تو یہاں پہ یہ مفعول بہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی سافرت طلبا للعلم، میں نے سفر کیا، طلبا، تلاش میں، تلاش کرنے کے لیے، للعلم، علم کی تلاش کے لیے میں نے سفر کیا۔ تو یہاں پر بھی سافر تو یہ صیغہ ہے، ورب ہے، فعل ہے، واحد متکلم کا ہے، یعنی میں نے سفر کیا، اس میں انا ضمیری فاعل ہے۔ طلبا، یہ جو منصوب اسم ہے، منصوب مطلب جس کے اوپر زبریں ہیں، تو یہ مفعول بن رہا ہے اور یہ مفعول لہو ہے، کیونکہ یہ علت بیان کر رہا ہے سفر کی، کہ سفر کس لیے کیا ہے، علم کی خاطر کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ الجزء الجیم، زرتہ صباحا، زارا یزور سے زرتو، میں نے زیارت کی، اس کی، میں نے اس کی زیارت کی، اس سے ملاقات کی، صباحا، صبح کے وقت۔ تو یہاں پہ صباحا یہ مفعول ہے اور یہ مفعول فی ہے، چونکہ اس میں وقت بیان کیا گیا ہے، یعنی صبح کے وقت۔ اس سے اگلی جز ہے الجزء لام ہے، ضربہ ضربا شدیدا، ضربہ ضربا شدیدا، تو یہ ضربا شدیدا یہ مفعول ہے، تو یہ مفعول مطلق ہے، کیونکہ یہ پچھلے فعل کے اندر تاکید پیدا کر رہا ہے۔ تو مفعول مطلق میں نے بتایا تھا کہ تین چیزیں ہیں، یا تو وہ تعداد کے لیے آئے گا، یا کیفیت بیان کرنے کے لیے، یا پھر اس فعل کی شدت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ اس فعل کی شدت کے اندر وہ تاکید پیدا کر رہا ہے، تو اس لیے یہ مفعول مطلق ہے۔ النہر یجری والجبل، نہر چلتی ہے، والجبل، پہاڑ کے ساتھ ساتھ۔ تو الجبل یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، اور یہ مفعول معو ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ کام واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ 5 مفاعیل ہیں، ان کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے، اور یہ منصوب ہیں۔ منصوبات کی باس میں یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ 5 منصوبات تحریر کریں، تو ان 5 منصوبات میں یہ 5 مفاعیل یعنی مفاعیل خمسہ ہوں گے۔ السوال الثامن، ترجم الی العربیہ، عربی میں ترجمہ کریں۔ اس کی آنکھیں جوش سے چمک رہی ہیں، عیناہ، اس کی آنکھیں، عین کہتے ہیں آنکھ کو، چونکہ آنکھیں 2 ہیں تو عین کی تثنیہ ہے عینان۔ جب آپ اس کو مضاف کر کے استعمال کریں گے، یعنی اس کی آنکھیں، اس کے ساتھ ہو ضمیر لگائیں گے، تو پھر وہ نون گر جائے گا تثنیہ کا، عینان سے عیناہ، اس کی دونوں آنکھیں، تلمعان، چمک رہی ہیں، بالحماس، جوش سے۔ یہ چراغ تیرے ہاتھ آ گیا ہے، قد واقع ہو گیا ہے، یعنی آگے، حاضر المصباح، یہ چراغ، بیدک، تیرے ہاتھ میں۔ ٹیلی ویژن عجیب و غریب ایجادات میں سے ایک ہے۔ انما التلفزیون، بے شک جو ٹیلی ویژن ہے، من المخترعات العجیبہ، یہ عجیب ایجادات میں سے ہے۔ ہم اس میں اناؤنسر کی تصویر دیکھتے ہیں، نحن نشاہد، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، فیہ، اس ٹیلی ویژن میں، صورت المذیع، جو اناؤنسر ہے اس کی تصویر، المذیع یعنی صورت المذیع، مذیع کی تصویر دیکھتے ہیں۔ رنگین ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ انما التلفزیون الملون،
بے شک جو رنگین ٹی وی ہے، الملون رنگین، اکثر تعقیداً یہ زیادہ پیچیدہ ہے، من التلفزیون الاسود فی الابید، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے۔ وقد اتممنا هذا الدرس في هذه الدراسة، وسنشرع إن شاء الله بالغد الدرس الآتي في حب الوطن، شعر، وسنلتقي بالغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔